السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مسلمانوں میں اختلاف سے مشرکین کا فائدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جنگ کی شروعات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے پہاڑ پر 50 صحابہ کو متعین کر دیا تھا کہ آپ اس پہاڑ پر ٹھہرے رہیے، یہاں رہ کر پیچھے سے ہماری حفاظت کیجیے۔ اگر کفار مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے سے وار کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کا یہ قیام انہیں وار کرنے سے دور کر دے گا، انہیں وہاں سے بھگا دے گا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ 50 افراد اس پہاڑ پر ٹکے رہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کسی بھی حالت میں آپ کو نیچے اترنا نہیں ہے۔ اگر ہم شکست کھا گئے اور ہمارے جسموں کو پرندے کھانے لگے، یہ منظر دیکھ کر بھی نیچے نہیں اترنا، اور اگر ہم فتح یاب ہو گئے اور کافروں کا ہم صفایا کرنے لگ گئے، کافر مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے، ہم غالب آ گئے، تب بھی نیچے نہیں اترنا جب تک کہ میں آپ سے نہ کہہ دوں۔ یہ شرط تھی نیچے اترنے کے لیے کہ یہ پہلا حکم ہے اوپر رہنے کا، اور جب اترنا ہو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے رئیس تھے، امیر تھے، سرپرست تھے، اور فوج کا جو امیر ہوتا ہے، جو رہنما ہوتا ہے، فوج کو ان کی بات ماننا بہت ضروری ہوتی ہے۔ ابتداً یہ 50 کے 50 افراد پہاڑ پر ڈٹے رہے۔ تقریباً 3 سے زائد مرتبہ کفار مکہ نے اس پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ہر بار وہ مار کھاتے رہے، کیونکہ اوپر سے جبل رمات پر ٹھہرنے والے یہ 50 صحابہ ان پر تیر برساتے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ دوران جنگ کئی مرتبہ کفار مکہ نے کوشش کیا تھا کسی طرح سے یہ پہاڑ خالی ہو جائے، لیکن نہیں ہو سکا، اور حالت یہ ہو گئی کہ یہ 700 مسلمان 3000 مشرکین پر غالب آ گئے۔ غلبہ بھی اتنا خطرناک تھا کہ مشرکین مکہ کو جو راستہ ملا وہ راستے سے بھاگنا پڑا۔ دائیں بائیں جہاں سے انہیں سمجھ میں آتا تھا وہاں سے بھاگنے لگے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جو انہوں نے عورتیں لائی تھی وہ عورتیں بھی وہاں سے بھاگنے لگی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا لَقِينَاهُمْ هَرَبُوا، جب ہم نے ان سے مقابلہ کیا اور جنگ ہونے لگی تو یہ لوگ بھاگنے لگے۔ حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدْنَ فِي الْجَبَلِ، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ عورتیں پہاڑوں میں داخل ہو کر اپنے آپ کو بچانے لگی۔ يَرْفَعْنَ سُوقَهُنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِيلُهُنَّ،
بھاگتے ہوئے وہ اپنے کپڑوں کو نیچے سے اٹھا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھی، ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے. یعنی عورتوں کے واپس گھبراہٹ کے مارے بھاگنے کا یہ منظر پیش کیا گیا. اس طرح سے وہ عورتیں بھاگنے لگی تو مرد بھی وہاں سے بھاگے، عورتیں بھی بھاگی. حالانکہ فرماتے ہیں کہ عورتوں پر مسلمان حملہ نہیں کر رہے تھے اور نہ انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا، پھر بھی خوف اور وہ بھی دبدبا اس طرح سے تھا کہ وہ بھی وہاں سے بھاگنے لگ گئی. اس درمیان میں یہ پہاڑ پر بیٹھنے والے یہاں متعین جو افراد تھے 50، ان لوگوں نے دیکھا کہ میدان تو صاف ہوا چلا ہے، کفار مکہ تو بھاگ رہے ہیں اور ادھر مسلمان میدان جنگ میں مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے ان سے وہاں پر کہا کہ الغنیمہ الغنیمہ ظہر اصحابکم فما تنظرون او فماذا تنتظرون. دیکھو سب مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں، چلو تم بھی اترو یہاں سے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ جنگ تو ختم ہو چکی ہے. جو صحابہ غالب آئے اب وہ نیچے انہیں مقابلہ کرنا نہیں ہے، سب کافر بھاگ چکے ہیں، لہذا یہ لوگ کافروں کا مال جمع کر رہے ہیں، تم بھی اترو اور چلو نیچے مال غنیمت جمع کرتے ہیں. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ان 50 کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، انہوں نے کہا انسیتم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جو کہا تھا کیا تم بھول گئے؟ تمہیں یاد نہیں کیا کہا تھا انہوں نے؟ شکست ہو جائے تب بھی اترنا نہیں ہے، فتح ہو جائے تب بھی اترنا نہیں ہے، اس وقت تک اترنا نہیں ہے جب تک کہ میں خود تمہیں اترنے کے لیے کہہ دوں. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں یہاں سے دفاع کرنا ہے، جنگ کے ختم ہونے تک کسی طرح سے شکست نہیں کھانی ہے، اور جنگ جو نبی کا مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، ہم فتح یاب ہو گئے، لہذا اب یہاں اوپر ٹھہرے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. 40 افراد نیچے اتر گئے، 10 اوپر باقی رہے. عبداللہ بن جبیر جو ذمہ دار تھے وہ، اور ان کے ساتھ 9 افراد. خالد بن ولید جو میدان جنگ سے اپنے ساتھیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اچانک دیکھا وہ پہاڑ خالی ہو گیا. جس پہاڑ کی طرف سے کسی طرح دھوکہ دے کر مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکتا تھا، جہاں مسلمانوں کی کمزوری تھی، وہ کمزوری کی جگہ خالد بن ولید نے دیکھا کہ اب وہاں سے داخل ہونے کا راستہ میرے لیے آسان ہو گیا. فوراً خالد بن ولید نے اپنے چند ساتھیوں کو چپکے سے بلایا اور سیدھے وہ پہاڑ پر چڑھ پڑے، اور وہاں جو 10 افراد تھے پہلے ان 10 افراد کا قتل کر دیا. عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو 9 افراد تھے وہیں پر شہید ہو گئے. جیسے یہ پہاڑ خالی ہوا تو خطرہ مکمل ٹل چکا تھا. اب وہاں سے باقاعدہ کفار مکہ جو بھاگ رہے تھے ان سب کو دوبارہ بلایا جانے لگا، آؤ آؤ اب مسلمانوں پر حملہ کرنا آسان ہو گیا. دیکھتے ہی دیکھتے مشرکین مکہ جو بھاگ رہے تھے وہ پلٹ کر واپس میدان جنگ کی طرف آنے لگے. اسی درمیان میں عمرہ بنت علقمہ الحارثیہ نامی ایک خاتون نے ان کا جھنڈا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اسے اٹھا کر پکڑ لیا. اس عورت نے جھنڈے کو اٹھا لیا. وہ جھنڈا جب کفار مکہ نے دیکھا، سب کے سب اسے دیکھ کر واپس آئے اور جھنڈے کے اطراف میں جمع ہو گئے، اور پھر سب نے مل کر نئے سرے سے
اس طرح سے مسلمانوں پر وار کیا کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا. ہم تو کامیاب ہو چکے تھے، جنگ ختم ہو چکی تھی، ہمارا غلبہ ہو گیا تھا، ہم مال غنیمت تو جمع کر رہے تھے، یہ تلواریں اچانک کہاں سے پیٹھوں پر پڑنے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے درمیان اس طرح سے کفار مکہ داخل ہو گئے کہ کئی مسلمان وہاں سے مدینے کی طرف بھاگ نکلے، کئی مسلمان پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، اور کئی مسلمان اسی جگہ پلٹ کر پیچھے ادھر ادھر اپنی تلواریں چلانے لگے. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس کی تلوار سے کون مارا جا رہا ہے. اور اس درمیان میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے خالد بن ولید نے اس طرح سے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، جو چلے جا چکے تھے مدینہ کی طرف وہ چلے گئے، کچھ لوگ پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے وہاں چلے گئے. چند جو لوگ میدان جنگ میں تھے انہوں نے سوچا کہ چلیے پلٹ جائیں گے اور پھر مقابلہ کریں گے. تو جیسے یہ پلٹے ہیں، وہ ہڑبڑی میں، وہ ہیبت میں، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کن پر تلواریں چلانی ہیں، کن کو سامنے سے مارنا ہے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ تلواریں چلانے لگے. لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ کون ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عباد اللہ ابھی ابھی ابھی، اللہ کے بندو یہ میرے والد ہیں، میرے والد ہیں. لیکن لوگ سن نہیں سکے، اس لیے کہ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا. جنگ احد کے اس میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہو گئے. بعد میں انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے نہ سمجھا نہیں کہ کون تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے رہے، پکارتے رہے، لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. جب یہ منظر نظر آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی اونچائی پر موجود تھے. آپ دیکھ رہے تھے کفار مکہ بڑی چابک دستی سے اور بڑی پھرتیلے انداز میں واپس آ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں، مسلمان بکھر چکے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب مسلمانوں کو پھر سے آواز دینی چاہیے، پھر سے جمع کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہی منظر، یہی حالت رہی تو یہ مشرکین مکہ کئی مسلمانوں کا خاتمہ کر کے واپس چلے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے واپس بھی نہ جائیں، سیدھے مدینے میں داخل ہو جائیں اور مدینے کو تباہ کر دیں. لیکن آپ کے سامنے ایک مسئلہ تھا کہ اگر ہم نے یہاں سے آواز دی، اس جگہ سے ہم نے آواز دی، تو مشرکین کو پتہ چل جائے گا کہ محمد فلاں جگہ پر موجود ہیں. لوگ اس میدان میں صحابہ کو چھوڑ کر نبی کی طرف آئیں گے، ان پر حملہ کریں گے. یہ ممکن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی سوچا کہ مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے، بلانا چاہیے. تب آپ نے آواز دی. آپ کی آواز پر مسلمان واپس آنے لگے، لیکن مسلمانوں کے آنے سے پہلے مشرکین نبی کے قریب پہنچ گئے. جیسے ہی نبی کی آواز پہنچی ہے مسلمانوں کے پاس، اس سے پہلے مشرکین چونکہ نزدیک تھے، مسلمان کافی دور نکل جا چکے تھے، ان کے واپس نبی کے قریب آنے سے پہلے تک مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ تھے. ان لوگوں نے دیکھا مشرکین اب اس میدان کو چھوڑ کر نبی کی طرف جا رہے ہیں، تو فوراً یہ بڑے بڑے صحابہ اپنی تلواریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے تاکہ نبی کی حفاظت کی جا سکے. جنگ احد ایک دن کی جنگ ہے، لیکن واقعات اتنے ہیں، حادثے اتنے ہیں، مسائل اتنے ہیں کہ ہر واقعے میں، ہر حادثے میں ایک سبق ملتا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا تھا یہاں سے نہ اترنا. انہوں نے سوچا نبی کے کہنے کا مقصد تو ختم ہو گیا, ہم جیت گئے, ہم غالب آ چکے ہیں, کفار مکہ شکست کھا چکے ہیں, بس اتنا سوچنا تھا. اس سوچ کی وجہ سے سب سے پہلے وہاں متعین مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا. 40 ایک طرف ہو گئے, 10 دوسری طرف ہو گئے. جو 10 تھے وہ کمزور پڑ گئے, پہلے وہ قتل کر دیے گئے, پہلے ان کا قتل ہوا. اس کے بعد کافر کفار مکہ دوسرے مسلمانوں کی طرف بڑھے ہیں. اور اس اختلاف کی وجہ سے, نبی کی اس چھوٹی سی نافرمانی کی وجہ سے میدان جنگ میں مسلمانوں کی جہاں دیکھو وہاں لاشیں گر گئی. اور پھر یہ مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی ساتھیوں کو مارنے لگ گئے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کس کو مار رہے ہیں, کس پر حملہ کر رہے ہیں. وہ مسلمان جو ابھی تک کسی جنگ سے بھاگے نہیں تھے, وہ اس نافرمانی کی وجہ سے, اس کے وجہ سے جو مسئلہ پیدا ہوا تھا, ان مسلمانوں کو, ان بہادروں کو مدینے کی طرف بھاگنا بھی پڑا. اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مشرکین مکہ پہنچ گئے. یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوا, جو انشاءاللہ آگے کے درس میں بتایا جائے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب نبی موجود ہیں, خلفائے راشدین موجود ہیں, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد موجود ہے, اور مدینہ شہر ہے, ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا اتنا نقصان, آپس میں اختلاف, مسلمانوں کا قتل, جو سرپرست ہے ان کا نقصان, اور جو مسلمان جنگ جیت چکے تھے تو اس جیتی ہوئی جنگ پھر ہار جانا, یہ اس بات کی علامت ہے, یہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں مسلمان کسی بھی جگہ پر ہوں, جہاں مسلمانوں کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہم مظلوم ہیں, ہم ستائے جا رہے ہیں, کافر ہم پر غالب آ گئے. کافروں کا غلبہ مسلمانوں پر مسلمانوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہے. مسلمان جو کافروں پر کافر جو مسلمانوں پر غالب آ چکے ہیں, ان کا جو رعب اور دبدبہ دکھائی دیتا ہے, وہ کافروں کے پاس کوئی نئی اضافی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے. کون سی طاقت لائیں گے, وہ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی ایسی نئی طاقت نہیں ہے ان کے پاس جس سے مسلمانوں کو ڈرایا جا سکے. مسلمانوں کا ڈر اور خوف, مسلمانوں کی مغلوبیت, یہ رب کی نافرمانی اور نبی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر اگر شرک کرنے والے مسلمانوں کی فہرست بنائی جائے تو جو 25 کروڑ 30 کروڑ کی تعداد بتائی جاتی ہے, تو اتنی ہی بڑی تعداد کم سے کم مشرکین کی ہوگی. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے درمیان مشرکین کی ہم کو نظر آئے گی. اکثر مسلمان ہندوستان میں شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور نبی کی نافرمانی نمازوں میں, روزوں میں, زکوٰۃ میں, حج میں, معاملات میں, لین دین میں, کاروبار میں, گھریلو معاملات میں, میاں بیوی کے مسائل میں, تجارتوں میں, جہاں دیکھو وہاں پر ہمیں خود کو احساس ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, اپنے گھر کو دیکھتے ہیں, تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے جو کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تمہارا غلبہ ہوگا, یقیناً ہوگا. غلبے کے لیے شرط ہے تمہارا مومن ہونا, مشرک ہونا نہیں. مشرک ہو چاہے کہ غلبہ حاصل ہو, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. رب کی نافرمانی کرتے ہوئے, نبی کی نافرمانی کر کے مسلمان غالب ہو جانا چاہتا ہے تو قیامت تک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. مسلمانوں کے غلبے کا ایک ہی راستہ ہے, نہ طاقت بنانا, نہ حکومت بنانا, نہ قوت حاصل کرنا, نہ ہتھیاروں کی دوڑ میں آگے بڑھنا. بس ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ ہے ایمان بنانا, ایمان کی حفاظت کرنا.
مسلمانوں کے پاس جنگ بدر کی جو مثالیں دی جاتی ہیں، کم تھے، کیسے غالب آ گئے، وہ ہتھیاروں سے غالب نہیں آئے تھے، وہ اپنے ایمان سے غالب آئے تھے، وہ نبی کی فرما برداری سے غالب آئے تھے، ایمانی قوت کی وجہ سے غالب آئے تھے۔ ہتھیار بھی کم تھے، تعداد بھی کم تھی، سب کچھ کم تھا ان کے پاس، لیکن ایمانی قوت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر میدان میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔